رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور پر نور شافع یوم النشور، محسن انسانیت، اسوہ آدمیت، زینت عرشیاں، شوکت فرشیاں، سید انس و جان، محبوب کون و مکان، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہمارے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب، ساتویں قسط۔ خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک شان علم غیب کے خزانوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ہم اس شان کے مختلف حصوں پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اللہ کے فضل سے یہ اس موضوع کی 7ویں قسط ہے۔ انشاءاللہ اس پر مزید متعدد اقساط آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ہمارے لحاظ سے، یعنی ہماری سوچ، خیال، ادراک اور شعور کے لحاظ سے کوئی حد اور کنارہ نظر نہیں آتا۔ جمیع مخلوقات کا علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال نے اتنا علم ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رمضان المبارک میں ایک ڈیوٹی لگائی، اور وہ ڈیوٹی تھی کہ صدقہ فطر کا جہاں پہ ڈھیر لگایا گیا ہے کھجوروں کا اور اس کے علاوہ جو یا گندم کا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہرا دیں تاکہ کوئی شخص صدقہ فطر کا مال چوری نہ کر سکے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
میں رات کو پہرا دے رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص چادر بچھا کر صدقہ کی کھجوریں اٹھا اٹھا کے اس میں ڈال رہا ہے۔ فأخذتہ، میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا لا ارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائیں گے اس کے مطابق تمہارا فیصلہ ہوگا۔ تو اس شخص نے کہا انی محتاج وعلی عیال ولی حاجہ شدیدہ، کہ میں محتاج ہوں اور میرے اوپر بال بچے کے بہت زیادہ اخراجات ہیں، اور اس وقت لی حاجہ شدیدہ یعنی محض محتاج ہی نہیں، نہایت ہی احتیاجی کی حالت میں ہوں، اور کہیں سے مجھے کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ملا، میرے گھر والے سارے بھوکے ہیں، بچے بھی بھوکے ہیں، میری اہلیہ بھی بھوکی ہے۔ اس مجبوری کے پیش نظر میں یہاں آیا ہوں، ورنہ کبھی میں چوری نہ کرتا، نہایت ہی محتاج تھا، تو اس واسطے مجھ سے ایسا ہو گیا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی درد بھری داستان سنی، انی محتاج علی عیال لی حاجۃ شدیدہ، تو رحیم آقا کے رحیم غلام تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات کو سن کر خلا سبیلا، اس کا راستہ خالی کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا کہ تم چلے جاؤ۔ جب صبح ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لیا اور فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ اس رات والے قیدی کا قصہ بیان کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ متعجب ہیں کہ رات کو پہرا دینا تو محض میری ڈیوٹی تھی، اور میں نے ابھی آ کے بتانا تھا کہ رات ایک ایسا شخص آیا جس نے چوری کی، میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا، میں نے خود ہی اس کو چھوڑ دیا۔ میں اپنی طرف سے اس چھوڑنے پر معذرت بھی پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ بیان فرما دیا کہ رات کو آیا تھا شخص، تم نے اس کو پکڑا بھی تھا۔ تو یہ اس واقعہ کا جو علم غیب کا سلسلہ تھا اس میں سے پہلی خبر غیب تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بتانے سے پہلے خود ہی ان کو بلا کر اس بات کی خبر دی کہ رات کو ایک شخص چوری کرنے آیا تھا، تم نے پکڑا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا اور یہ فرمایا کہ باقی قصہ اب تم بیان کرو، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں رات کو پہرا دے رہا تھا، نہایت چاکو چوبند تھا، اچانک ایک شخص آیا، اس نے کھجوریں چوری کرنا شروع کی، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے آپ کے دربار میں پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے شکایت کی اور اس نے معذرت کی، بہانہ پیش کیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری خبر غیب دی، فرمایا اما انہ قد کذبک، یاد رکھو وہ جھوٹ بول کے گیا ہے، اس نے جو کچھ کہا اس میں کچھ بھی سچ نہیں، نہ اس کی بیوی بھوکی تھی، نہ اس کے بچے بھوکے تھے، نہ وہ خود بھوکا تھا، نہ اس وقت وہ محتاج تھا، ان میں سے کوئی بات بھی سچی نہیں۔ اما انہ قد کذبک، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وسیعود، اور یاد رکھو وہ دوبارہ چوری کرنے آئے گا۔ یہ تیسری خبر غیب تھی۔ کل کی خبر یعنی آج صبح کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گزشتہ رات کے بارے میں پوچھا اور ساتھ ہی یہ خبر دے دی کہ جو کچھ اس نے کہا اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے سچ نہیں بولا، تم نے خواہ اس کو چھوڑ دیا، وہ جھوٹا تھا، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ اب مزید تم دھیان سے بیٹھنا، وہ دوبارہ آئے گا۔
یہ تیسری خبر غیب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں دی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین دیکھیے، کہتے ہیں عرفت انہ سیعود لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیعود، کہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ پھر چوری کرنے آئے گا۔ کس بنیاد پہ مجھے یقین ہوا؟ کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے آنے والے رات کے بارے میں، غیب کی جو خبر دی ہے، چونکہ آپ کی خبریں سچی ہوتی ہیں تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ شخص ضرور آئے گا، اس واسطے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے کے بارے میں مجھے اطلاع فرما دی تھی۔ اب یہاں سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو عقیدہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں، ساتھ اس کی وضاحت بھی ہو رہی ہے، اور یہ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں، عرفت انہ سیعود، مجھے یہ معرفت آ گئی، مجھے یہ پہچان ہو گئی کہ وہ چور لوٹے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے کی غیب کی خبر دی ہے، اور آپ کی کوئی خبر جھوٹی نہیں ہوتی۔ تو پہلے اس سے یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا عقیدہ تھا کہ غیب جانتے ہیں تو پھر ہی خبر دیتے ہیں، اور اللہ کی اذن سے جو خبر دیتے ہیں وہ خبر سچی ہوتی ہے، وہ خبر جھوٹی نہیں ہوتی۔ تو حدیث کے اس حصے میں تین باتیں اب تک آ گئیں، تین خبریں غیب کی اور ایک صحابی کا عقیدہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کی خبر دیتے ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ دے سکتے ہیں اور پھر دیتے ہیں، اور جو دیتے ہیں وہ خبر سچی ہوتی ہے، وہ خبر واقع کے خلاف نہیں، واقع کے عین مطابق ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دوسری رات تھی، میں پھر پہرا دے رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا وہی شخص آ گیا اور وہ کھجوریں اپنی چادر میں ڈال رہا تھا، فاخذتہ، میں نے پھر اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا لارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں باندھ دوں گا اور صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہیں پیش کروں گا۔ آخر وہ چور بھی کائنات کا ہوشیار ترین فرد تھا، اس نے آج دوسری طرح پھر بہانہ کیا، لی حاجہ انی محتاج وعلی عیال ولی حاجہ، اپنا بہانہ پیش کرنے کے بعد کہ بھوکا ہوں، نادار ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، ساتھ اتنا اضافہ کیا ثم لا اعود، ایک بار آپ مجھے چھوڑ دیں پھر میں نہیں آؤں گا، مجھے آپ آج چھوڑ دیں، مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ چوری کرنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ یہ اضافہ تھا پہلے دن کی معذرت پر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کہا کہ آج یہ اس بات کا عہد کر رہا ہے کہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا، تو آپ نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چھوڑا، صبح پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا قصہ بیان کرو۔ تو یہ چوتھی خبر غیب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کر دیا کہ وہ رات آیا تھا، اس نے چوری کی تھی، تم نے پکڑا بھی تھا، اور پھر تم نے اس کے کہنے پر چھوڑا ہے، اپنی زبان سے وہ سارا واقعہ بیان کرو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیا تھا، اس نے چوری کی تھی، میں نے پکڑا تھا، اس نے پھر معذرت کی اور ساتھ یہ کہنے لگا لا اعود، میں پھر یہ کام نہیں کروں گا۔ تو میں نے کہا جب یہ توبہ کر رہا ہے تو اب اس کو چھوڑ دینا چاہیے، میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اما انہ قد کذبک، خبردار وہ جھوٹ بول کے گیا ہے۔ پہلی بات تو ویسے جھوٹی تھی کہ محتاج ہوں، مجھ پر عیال کا خرچہ ہے، فرمایا یہ آج جو بالخصوص اس نے کہا لا اعود کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا، یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہے۔ سیعود، وہ پھر چوری کرنے آئے گا۔ تو ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں خبر غیب دے دی۔ پہلے تو یہ فرمایا انہو کذبک، اس نے جھوٹ بولا ہے، اور پھر سیعود، وہ پھر چوری کرنے آئے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بتایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض روایات میں پھر کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس واسطے کہ غیب دان نبی نے ان کے آنے کی خبر دے دی ہے۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ یہ جو سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ما فعل اسیرک البارحہ،
اور اس کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے ما فعل اسیرک البارحہ، وہ رات کا جو قیدی تھا اس سے کیا معاملہ کیا گیا۔ یہ جو سوال تھا یہ عدم علم کی وجہ سے نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پتہ نہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرے تو مجھے پتا چلے۔ جب اس کے آنے کی خبر ہے اور یہ معین کر دیا وہ آیا تھا، اس نے چوری بھی کی تھی، اور آگے جو مسئلہ پوچھنے کے لیے چھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ تم بیان کرو کہ اس نے تمہیں کیا کہا اور تم نے اس کو کیا جواب دیا۔ یہ محض بات پیچھے رہ گئی ہے جو سوال کے اندر ہے، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں موجود ہے، صرف چونکہ ڈیوٹی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے اور اس پر کچھ ذمہ داری ان پر جو عائد ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کو متنبہ بھی کرنا ہے، اس واسطے ان سے پوچھا۔ ورنہ تصدیق جو کسی کی جاتی ہے علم کے بغیر تصدیق نہیں ہوتی، اور کسی کو جھٹلانا یہ بھی علم کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور بالخصوص جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں یہ فرما رہے ہو کہ وہ سچ بولتا ہے بغیر جانے ہی یہ کہہ دے، یا کسی کے بارے میں فرمائے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے بغیر تصدیق کے یہ کہہ دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساتھ پہلے 2 دن یہ فرما رہے ہیں قد کذب کا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، ماننا پڑے گا پہلے محبوب علیہ السلام کو علم موجود ہے، اور اس علم کی روشنی میں سرکار فرما رہے ہیں کہ جو کہہ رہا تھا وہ سچ نہیں، وہ تم سے جھوٹ بول رہا تھا، اور اس وقت وہ جھوٹا تھا اور تم سے جھوٹی بات کا اظہار کر رہا تھا۔ اس واسطے یہ جو سوال ہے درمیان میں یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ہی ایک اظہار ہے۔ جب خبر دی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم نہ ہوتا تو اس خبر پر اطمینان کا اظہار کرتے کہ ٹھیک ہے تم نے چھوڑ دیا ہے، وہ واقعی بھوکا تھا، واقعی نادار تھا اور اس کو ضرورت تھی، تم نے اچھا کیا چھوڑ دیا۔ لیکن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا قد کذب کا، اس نے ہر بات میں جھوٹ بولا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کو خود علم نہ ہوتا وہ اس کو جھوٹا کیسے قرار دیتے؟ اس کے جھوٹ کی جو نشاندہی کی ہے تو اس سے جاننا پڑے گا حضرت ابو ہریرہ جن سے براہ راست اس شخص کی ملاقات ہو رہی ہے ان کو وہ علم نہیں تھا جو علم محبوب علیہ السلام کو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے موجود تھا۔ حضرت ابو ہریرہ تو اس کو سچا سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بظاہر وہاں موجود نہیں، آپ کا علم مبارک کتنا ہے، فرمایا تم سے جو کچھ بات وہ کر رہا تھا وہ جھوٹی بات کر رہا تھا۔ تو پتا چلا سوال عدم علم کی بنیاد پہ نہیں کیا، سوال اس بنیاد پہ کیا ہے کہ جن کی ڈیوٹی ہے وہ اپنا کیس تو پیش کرے، ہم اپنے علم کی روشنی میں اس میں فیصلہ کر دیں گے۔ اب جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5ویں خبر دی کہ وہ لوٹے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر یقین ہے کہ وہ آئے گا۔ تیسری رات اور یہ آخری رات تھی اس مسئلے کی، کہتے ہیں پھر میں انتظار کر رہا تھا اور کسی خیال میں تھا کہ آج چوری نہیں ہونے دوں گا، اچانک اتنی صورت رفتاری سے تیز رفتاری سے وہ آیا اور پھر اس نے چوری کرنا شروع کر دی۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا لا عرفانہ کا الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے کل بھی مجھ سے جھوٹ بولا، تم کہتے تھے کہ میں نہیں آؤں گا اور پھر آ گئے ہو، اب تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمہیں لے جاؤں گا۔ آج اس نے ایک نیا موقف اختیار کر لیا، آج کہتا ہے وَعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا، ابو ہریرہ میں تجھے ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، وہ پڑھ لینا، اللہ تمہیں فائدہ دے گا، مجھے چھوڑ دو۔ تو اس کو پتا ہے کہ یہ لوگ علم کے بڑے حریص ہیں، بالخصوص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امت کے ایک منفرد طالب علم ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2.5 سال کا وقت ملا ہے، کیونکہ خیبر کی فتح کے موقع پر تو یہ مسلمان ہوئے، 7 ہجری کے اندر نصف سال گزر چکا تھا، صرف 2.5 سال انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں، اور امت میں سے پہلے نمبر پر وہ صحابی ہیں کہ جو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ تو یہ علم کا انداز، علم کی طلب ان میں تھی۔ فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں، ابھی تو میں نے کتنی پیچھے رکھی ہوئی ہیں، اور یہ جو روایت کرتا ہوں صرف اس لیے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہوا ہے کہ جو میری حدیث سن کے آگے بیان نہیں کرے گا قیامت کے دن اس کو عذاب ہوگا، ورنہ میرے پاس اتنا علم ہے جو میں نے سن رکھا ہے
اس کے علاوہ بھی فرمایا اس وقت کچھ صحابہ جو مہاجرین میں سے تھے وہ دکانوں میں چلے جاتے تھے، انصار اپنے کھیتوں میں چلے جاتے تھے، وہ آتے تھے حاضری دیتے تھے، مگر دن رات ساتھ رہنا یہ ان کا کام نہیں تھا۔ یہ ابو ہریرہ کی بات تھی کہ اپنے پیٹ کی بھوک بھی برداشت کرتے ہوئے سارے کاروبار چھوڑ کے دن رات ساتھ رہتے تھے۔ لہذا میں نے جو روایت کی ہے اس بنیاد پر کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں ملازمت کا ہمیشہ رہنے کا موقع ملا ہے، اور جو سنتا رہا ہوں نبی علیہ السلام کی دعا سے اس کو محفوظ کرتا رہا ہوں۔ لہذا 5000 سے زائد روایات انہوں نے کی ہیں، اور تقریباً 900 تابعی ہیں جو ان سے آگے حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ کا یہ شوق ہے علم کے لحاظ سے۔ اب ان کو اس وقت یہ بات سامنے آ گئی کہ ایک ایسا کلمہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ساتھ اس چور نے یہ بھی کہا اذا اویت الی فراشک، جب تم رات بستر پر لیٹنے لگو فقرأ آیت الکرسی، آیت کرسی کی تلاوت کر دو تو لن یزال علیک بہا حافظ، اس کی وجہ سے ایک نگران تمہارے ساتھ آ جائے گا، ولا یقربک شیطان، شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ آیت الکرسی کا وظیفہ کر لینا، میں یہ تمہیں پڑھاتا ہوں، تمہیں دے دیتا ہوں، اور اس کی بنیاد پر آج تم مجھے رہائی دے دو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وظیفہ وصول کر لیا، اور اس علم کی کے عوض میں اس چور کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ رات وہ پھر آیا تھا، بتاؤ وہ کیا کہہ کے گیا ہے؟ تو یہ چھٹی خبر غیب تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا چونکہ ابھی تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ واقعی اس وظیفے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، تو کہنے لگے یزعم، وہ یہ خیال کر رہا تھا کہ میں ایک ایسا کلمہ بتاتا ہوں جو پڑھو گے تو تم خود محفوظ رہو گے، تمہارا گھر محفوظ رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیا بتا کے گیا ہے؟ کہ اس نے کہا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ آیت الکرسی پڑھ لو گے تو پھر تم خود محفوظ رہو گے، تمہارا مال محفوظ رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا فرمایا اما انہ قد صدقک، اب وہ تم سے سچ بول کے گیا ہے، اس نے جو کہا سچ کہا، اس وقت جو بول رہا تھا اس نے سچ کہا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 8ویں خبر غیب تھی، تصدیق علم کی بنیاد پر کی ہے۔ فرمایا صدقک، اس نے سچ کہا ہے، وہو کذوب، حالانکہ خود پرلے درجے کا جھوٹا ہے، خود ایسا ہے کہ کذوب ہے۔ ایک ہوتا ہے کاذب، جھوٹ بولنے والا، ایک ہے کذوب جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو، مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، جس کی عادت ہی جھوٹ ہو، ہر وقت جھوٹ بولتا رہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے یہ تو سچ بولا ہے، لیکن یاد رکھو جو غیب میں تم سے باتیں کر رہا تھا 10ویں خبر یہ ہے کہ وہ کاذب نہیں، وہ کذوب ہے، ہر وقت وہ جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، اور اس نے آگے پیچھے پہلے تم سے جھوٹ بولا، اور آج جو کچھ اس نے تم سے کہا اس آیت کے بارے میں، باقی میرے قرآن کی اس آیت کے اندر یہ تاثیر ہے، جو صدق کے دل سے اس کو پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایک فرشتے کو نگران بنا دیتا ہے، اور شیطان اس شخص کے قریب نہیں آ سکتا۔ اب 10 خبریں ہو چکی تھیں۔ فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو من تخاطب، 3 راتیں تمہیں ہو گئیں، جس شخص سے تم مخاطبت کرتے رہے، ڈائلاگ اور مکالمہ تمہارا جاری رہا، جس سے تم نے باتیں کی، جانتے ہو وہ کون ہے؟ آخر تم نے اس کا بازو بھی پکڑا، اس کا بدن تم نے دیکھا، تم نے اس کا چہرہ بھی دیکھا، تم اس سے گفتگو بھی کرتے رہے، وہ معذرت کرتا رہا، پکڑا ہوا تھا، تمہارا قیدی تھا، تو بہت سی باتیں اس کی تمہارے سامنے آئی ہیں، جانتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں جانتا، اگرچہ 3 رات ملاقات میری ہی رہی اور کوئی صحابی بھی موجود نہیں تھا۔ تو غیب دان نبی کہنے لگے اگرچہ ملاقات تمہاری رہی مگر جانتے ہم ہیں واقع شیطان، وہ 3 راتوں کو جو آتا رہا تھا وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ شیطان تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 11ویں خبر غیب دی۔ ایک حدیث کے اندر 11 خبر غیب، اخبار غیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہے، جن میں کل کی خبر بھی ہے، دیوار کے پیچھے کی خبر بھی ہے،
ماضی کی خبر بھی ہے، مستقبل کی خبر کی ہے، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس کے بارے میں یقین بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دیتے ہیں وہ سچی دیتے ہیں۔ اس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات جل جلالہ نے امور غیبیہ کے خزانے عطا فرمائے تھے۔ ایک حدیث کے اندر 11 اخبار غیب کا ذکر آ رہا ہے اور صحابہ اس کی تصدیق کرتے جا رہے ہیں۔ یہاں ضمناً ایک بات بڑی گہری ہے۔ آج کوئی شخص اگر کہیں درس قرآن دے تو اس کو صرف اس بنیاد پہ سچا مان لیا جاتا ہے کہ وہ درس قرآن دے رہا ہے۔ اگر کوئی درس حدیث دے اس کو صرف اس بنیاد پہ سچا سمجھ لیا جاتا ہے کہ چونکہ حدیث کا درس دے رہا ہے تو یقیناً سچا ہوگا۔ اس حدیث نے ہمیں کیا بتایا کہ درس تھا آیت الکرسی کا، اور دیا کس نے تھا؟ شیطان نے، اور کائنات میں اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ تو اس طرح محض کسی کے اچھے درس اور کسی کے اچھے بات سے اس کی عقیدت اور عقیدے کا معترف نہیں ہو جانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح ایسی باتیں جھوٹے سے بھی صادر ہو سکتی ہیں۔ وہ کائنات کا بدترین فرد ہے، شیطان ہے، اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا، اس سے بڑا برا کون ہوگا؟ مگر پھر بھی اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے وہ بھی قرآن پیش کر رہا تھا، وہ بھی علم کی بات کر رہا تھا، وہ بھی اپنی طرف سے قرآن کا درس دے رہا تھا۔ حالانکہ اس کو مطلوب تو نہیں کہ بندے آیت الکرسی پڑھ کے مجھ سے بچتے رہے، وہ تو خود شیطان ہے۔ اس کا دن رات ہی کام لوگوں کو لوٹنا ہے، ان کے ایمان خراب کرنا ہے، ان کو بدی کی طرف مائل کرنا ہے۔ لیکن پھر بھی چونکہ یہ جو پنجہ تھا حضرت ابو ہریرہ کا تھا، اس میں جو قوت تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اگرچہ وہ شیطان کائنات کا طاقتور فرد ہے لیکن اب حضرت ابو ہریرہ سے چھوٹ نہیں سکتا تھا، کیونکہ محبوب علیہ السلام کے غلام اس کو باندھ کے دیواروں سے پکڑ کے باندھ بھی دیتے تھے۔ خود مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اس شیطان کو باندھا گیا، تو اب اس نے بچنے کے لیے اسی قرآن کو پیش کیا۔ تو ایسے ہی بہت سے لوگ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے سامنے قرآن رکھ لیتے ہیں، سامنے حدیث رکھ لیتے ہیں۔ تو محض درس قرآن کو یا محض دعوت الخیر کو اور محض درس حدیث کو، اس کو معیار حق ہرگز نہ سمجھا جائے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قد صدقک وہو کذوب، بات اگرچہ سچی تھی لیکن بولنے والا سچا نہیں تھا، وہ نہایت جھوٹا انسان تھا کائنات کا۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر زندوں میں رہنا ہے ذرا پہچان پیدا کر۔ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اب قرآن مجید کا درس ہو جائے تو بیچارہ بندہ کیا سمجھے گا کہ قرآن پڑھنے والا بھی کیا جھوٹا ہو سکتا ہے، حدیث بیان کرنے والا بھی کیا جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اور پھر پڑھنا ہی نہیں، صرف اس میں دعوت الخیر کے لیے اپنی پوری کوشش لگا دینا۔ تو اب یہ دعوت الخیر کا درس بھی تھا۔ فرمایا تم پڑھ لو گے تمہارا مال بھی محفوظ رہے گا، تم بھی بچ جاؤ گے، شیطان سے بچ جاؤ گے جو سب سے بڑا دشمن ہے اس سے بچ جاؤ گے۔ اتنی بڑی دعوت تھی دعوت الخیر، لیکن دینے والا جو تھا وہ سچا نہیں تھا، وہ جھوٹا تھا۔ تو اس واسطے یہ باتیں محض قرائن ہیں، یہ حقیقت اور حق انہی پر موجود نہیں ہے۔ عقیدہ ایک علیحدہ چیز ہے، اگر وہ سچا ہے تو پھر اس شخص کو سچا کہا جائے گا۔ محض جو قرآن کو بطور آر وہ استعمال کرے یا حدیث کو بطور آر وہ استعمال کر رہا ہو، اس بنیاد پر اس کی تصدیق نہ کی جائے اور اس کو سچا نہ کہا جائے، یہ اس حدیث کا وہ 12واں سبق ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اپنے غلاموں کو عطا فرما دیا ہے۔ حضرات بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے بعد جب خیبر میں تشریف فرما تھے، اور یہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ پہ تشریف لے جاتے تھے تو وہاں 3 دن فتح کے بعد بھی قیام فرماتے تھے۔ یعنی بہت سے جنگ کے بعد پیدا ہونے والے مسائل ہیں، وہاں کے رعایا کے لوگوں کے پھر انتظامی معاملات ہیں، 3 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قیام فرمایا کرتے تھے۔ خیبر والوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم مفتوح ہو گئے ہیں، ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دی جائے، یہ جتنے کھیت ہیں ان کی ملکیت مسلمانوں کی ہے، نبی علیہ السلام کی ہے، یہ زمین اسلام کی ہے، ہم اس جگہ کام کریں گے، ہمیں بٹائی پر یہ زمین دے دو، زمین تمہاری ہے ہماری نہیں، ہمیں یہاں رہنے دو، ہم کاشتکاری کریں گے اور جو پیداوار ہوگی وہ تقسیم ہو جائے گی، نصف ہم لے لیں گے نصف تم لے لو گے۔
उन्होंने जिजिया देना कबूल कर लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, हम तुझे रखते हैं, जब तक खुदा को मंजूर हुआ हम तुम्हें रहने देंगे। वालमू अन्नल अर्दा लिल्लाहि व रसूली, जान लो अच्छी तरह यहूदियों, ये जमीन अल्लाह की है और मेरी है, जमीन किसी को हम नहीं देंगे, तुम यहां पर आर्जी तौर पर रहोगे। जब से मेरी रिसालत का ऐलान हो गया, हम किसी चप्पे पर भी किसी की हुकूमत नहीं मानते, हुकूमत अब हमारी होगी, राज हमारा चलेगा। तुमने रहना है तो ठीक है, अपनी पाबंदी के साथ, इस्लाम के खिलाफ बोल नहीं सकते। जिस हालत में तुम जिस अकीदे पर हो उसी पर अगर तुम रहना चाहते हो तो फिर हमारी शरायत मानते हुए तुम रहो। जिजिया दो यदिम वहुम सागिरून, जिल्लत के साथ, रुसवाई के साथ जिजिया देते रहो, रहते रहो, और हम तुझे गारंटी नहीं देते कि हमेशा रखेंगे या 10 साल रखेंगे। फरमा नुकिर्रुकुम मा अकर्रकुमुल्लाह, जब तक अल्लाह को मंजूर हुआ हम तुझे रहने देंगे, और जब भी सूरत हाल बदली हम तुम्हें यहां से निकाल देंगे। ये मुआहदा यहूदियों से तय हो गया खैबर में। तो ये निहायत बुरी कौम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने एक तोहफा पेश किया, इजहार मोहब्बत था, मगर उस लिफाफे में लपेटी हुई अदावत थी। वो तोहफा रोस्ट बकरी का था और उसमें जहर मिलाया गया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो बकरी पहुंची, यहां तक के सहाबा अलैहिम रिदवान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खाना भी शुरू किया। अभी आगाज ही था, फरमा हाथ पीछे हटा लो, इसमें जहर मिलाया गया है और इसको खाने से इज्तनाब करो। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक सारे यहूदियों की मीटिंग बुला ली गई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको इकट्ठा करके फरमाया, अभी ये नहीं कहा कि तुमने मुझे जहर खिलाने की कोशिश की है। सारे यहूदी जितने सिरदार थे उनको बिठा लिया। फरमा इन्नी साइलुकुम अन शैइन हल अंतुम सादिकिया, मैं कुछ तुमसे सवाल करना चाहता हूं, क्या तुम मेरे साथ सच बोलोगे? तो सबने कहा हां, आप पूछे जो पूछना है हमसे, हम सच्चा जवाब देंगे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों सवाल ही बड़े अजीब थे। पहला सवाल यह था, मन अबूकुम, यहूदियों बताओ तुम्हारा बाप कौन है। बड़ा अजीब सवाल था, इससे बज़ाहिर उनकी तदहीक भी थी। मन अबूकुम, बताओ तुम्हारा बाप कौन है। लगता है जैसे आज इन कौमों को अपने बाप की शनाख्त नहीं होती, मां का तो पता होता है, बाप का पता नहीं होता। मन अबूकुम, तुम्हारा बाप कौन है। तो सब ने बयक जुबान एक शख्स का नाम लिया। जब उन्होंने, हदीस में जिक्र नहीं, फुला से उसको ताबीर किया गया, अबू ना फुलान, हमारा बाप फुला है। तो मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, किससे बातें छुपाते हो, कज़बतुम, तुमने झूठ बोला है, अबूकुम फुलान, तुम्हारा बाप तो फुला आदमी है, मुझसे अपने बाप का नाम छुपाते हो। अबूकुम फुलान, तुम्हारा बाप फुला आदमी है। और ये रोब था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जब उन्होंने अपने बाप का नाम छुपाया, पता नहीं क्या क्या वजूहात थी, किसी और का नाम ले लिया। तो मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, तुम झूठ बोल रहे हो, किससे बातें छुपाते हो, मैं जानता हूं तुम्हारा बाप फुला है। जो ही नबी अलैहिस्सलाम बोलते कहने लगे, सदकता, तुमने सच कहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बाप को जो उन्होंने बताया था झुटला दिया कि तुमने सच नहीं बताया, और खुद जो बताया तो उन्हें मानना पड़ा। कहने लगे, सदकता, हमने झूठ बोला था, अगरचे पहले ऐद भी किया था। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम वैसे ही उनसे पूछते तो ये बाप वाला मामला इतना बड़ा पेचीदा सवाल तो नहीं था। पहले बाकायदा अहद लिया, साइलुकुम मन शैइन, मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, अल अंतुम सादिकिया, क्या तुम सच बोलोगे। कालू नाम, हम सच बोलेंगे। फौरन झूठ बोल गए। फरमाया, तुम्हारा बाप कौन है, सही नहीं बताया। नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम्हारा बाप फुला है। कहने लगे, सदकता, आपने बिल्कुल सच फरमाया है। अब देखना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम में गैब और इनकी वजह से जो रोब था सारी अकवाम पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये शान है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर उस वक्त सरकार उनसे धोखा खा जाते तो जाहिर है कि यहूदियों पर वो असरात इस्लाम के ना पड़ते जो बात का गैब की खबर देने की वजह से असरात पड़े हैं। और ये शान है उस वक्त भी नबी अलैहि सलाम की, आज भी उसी शान के बारे में हम एतराफ भी कर रहे हैं और उसका इजहार भी कर रहे हैं। यहूदियों ने गैब की खबर को छुपाया था, यानी वो निहायत पोशीदा बाप
کہ ان کا حقیقی جد کون ہے، باپ کون ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ پوری تاریخ اپنی بدل چکے تھے، ورنہ فوراً بیک بار کوئی نام لے لیتا، کوئی نام لے لیتا۔ ان کا اتفاق تھا اس بات پر کہ ہمارا باپ فلاں ہے، یعنی جو انہوں نے بدلا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی پوچھے گا ہم اس کا نام لیں گے، یہی وجہ تھی۔ کسی نے اختلاف بھی نہیں کیا، سب نے اس جھوٹے باپ کا نام لیا جو غیر واقعی باپ تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری تاریخ بیان کرتے فرمایا تم سب نے اتفاقی جھوٹ بولا ہے، جان لو تمہارا باپ فلاں شخص ہے۔ اب دوسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا سائلکم شیئن، میں ایک شے کا سوال تم سے کرنے والا ہوں، حل انتم صادقیہ، کیا تم مجھ سے سچ بولو گے؟ قالوا نعم، کہنے لگے سچ بولیں گے۔ اب کہتے ہیں سچ بولیں گے، اور اس پر اب دلیل کیا دیتے ہیں؟ عرفتا کس بنا، اس سے پہلے ہم نے جھوٹ بولا تھا تو ہمیں پتا چل گیا ہے کہ آپ کے سامنے جھوٹ نہیں چلتا، ہم اب کیسے جھوٹ بولیں؟ کہ جھوٹ تو وہاں بولا جاتا ہے جہاں جھوٹ کے بولنے کا کوئی فائدہ ہو، کہ اگلا بندہ جھوٹ سے دھوکہ کھا جائے اور جھوٹ چل جائے، جھوٹی بات چل جائے۔ ہم نے ابھی تجربہ کر لیا ہے، ہم نے جھوٹ بولا تھا اور سب نے مل کے بولا تھا، اور بہت چھپی ہوئی بات تھی، یہ ہمارے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، جو دوسری اقوام ہے ہم ہی جانتے تھے، ہم نے جھوٹ بولا تھا۔ جب ابھی تم نے ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیا ہے، اب ہم جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کریں گے، لہذا جو پوچھو گے اب ہم اس کا سچا جواب دیں گے۔ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ یہودیت بدترین مثال ہے دنیا میں، ایک غدر کی، خلاف ورزی کی، اور یہودیت ان کے سامنے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ علم غیب کا اظہار ہوا، اپنی خباثت کے باوجود سر تسلیم خم کر گئے۔ اگرچہ ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ہمارا پیشہ ہے، ہم غدر اور خدا کے اندر، دھوکے کے اندر زمانے میں مشہور ہیں، لیکن ہمیں اب تمہارے اس علم کی بنیاد پر جو ابھی تم نے اظہار جس کا کر دیا، اب ہم اس بات کے معترف ہو گئے ہیں کہ اللہ نے تم کو خزانے عطا فرما رکھے ہیں، اور یہ تمہاری حیثیت ہے کہ ہم جو بولیں گے تم اس کی حقیقت کے پس منظر کو اچھی طرح جانتے ہو، لہذا ہم یہ معترف ہیں اس بات کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے تمہیں ساری باتوں کا علم ہوتا ہے، لہذا اب ہم جھوٹ بولنے سے اجتناب کریں گے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا اعتراف اگر یہودیت کا زہریلا مزاج بھی کر دیتا ہے، آج کچھ شخص کلمہ بھی پڑھے اور پھر یہ کہے کہ ہم جو کہتے ہیں ان کو خبر ہی نہیں ہوتی، یا ان کو دیوار کے پیچھے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، یا جو بات چھپاتے ہیں ان سے چھپ جاتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہودی مزاج جس کے ہر ذرے کے اندر کفر بھرا ہوا تھا، اور جنہوں نے ادھار کھا رکھا تھا اسلام کے خلاف دشمنی کرنے کا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ ہمارا ازلی دشمن قرار دیا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ یہ پردہ ان کی آنکھوں سے بھی ہٹ گیا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ، بخاری میں الفاظ ہیں، انہوں نے کہا ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ تم جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ جانتے ہو، اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اس واسطے کہ ہمارا جھوٹ ابھی پکڑا گیا ہے، تم جاننے والے ہو، لہذا تم سے جھوٹ نہیں بولیں گے، اب جو جواب دیں گے سچا جواب ہوگا۔ لہذا یہ لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کلمہ گو بھی ہو اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائی علم غیب کا جو اللہ کے اذن سے ہے، اتنا انکار کریں کہ یہودیت اپنے گھر میں شرما جائے کہ ہم نے جس علم کو تسلیم کیا تھا یہ کیسے کلمہ گو ہے کہ اپنے نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر بھی ان کے علوم کو ناپنے کی، تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہودیوں نے علی الاطلاق مان لیا کہ ہم، اب یہ ان کو پتا نہیں تھا کہ سوال کیا ہوگا اگلا، لیکن انہوں نے کہا جو بھی ہوگا ہمارا یہ یقین ہے کہ اس کے بارے میں تمہیں پہلے علم موجود ہے، تم جانتے ہو اس کے بارے میں، اور ہم اب چھپائیں گے نہیں، جو بات تم کرو گے ہم اس کا سچا جواب دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پوچھا من اہل النار، بڑے قیمتی سوال ہے، فرمایا یہودیوں یہ بتاؤ کہ جہنمی کون لوگ ہیں، اہل نار کون ہے؟ پہلے یہ تھا تمہارا باپ کون ہے، اب یہ ہے کہ من اہل النار، جہنم میں کون جائیں گے؟ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا اظہار نہ ہو چکا ہوتا پتہ نہیں کیا جواب دیتے۔ کہنے لگے کچھ دیر تو ہم جائیں گے جہنم میں،
कुछ देर हम जाएंगे। ये जो आयत है कुरान मजीद में, कालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, कि हमें बस चंद दिन ही आग का अजाब होगा, फिर नहीं होगा। तो कहने लगे कुछ देर हम जाएंगे, फिर हम निकल जाएंगे। तखलुफूनना, फिर तुम हमारी जगह वहां आ जाओगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अब जो दिल में था वो जाहिर करना पड़ा। जो बात, जो अकीदा उनका था, अब उसको छुपाना उनके लिए मुश्किल था। यही गन था उनके दिलों में कि हम तो चंद दिन जाएंगे, मुसलमान हमेशा जलेंगे। जब उन्होंने ये जवाब दिया तो कुर्बान जाऊं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वल्लाहि ला नखलुफुकुम अबदा, खुदा की कसम है जहन्नम में तुम जलोगे, हम नहीं जाएंगे। बात के मुख्तलिफ फॉर्म होते हैं। जब सहाबा से नबी अलैहिस्सलाम अलहदा बात करते रहे तो उन्हें बार बार जहन्नम से डराया, बार बार जहन्नम से डराया। और अब चूंकि बात थी मुकाबले की, आमने सामने की, हकीकत की, जब उन बातों ने यह कहा हम जाएंगे, सुम्मा तखलुफूनना, फिर तुम हमारी सीटों पर जहन्नम में आ जाओगे, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुंह संभाल के बोलो, वल्लाहि, खुदा की कसम है, ला नखलुफुकुम अबदा, कभी भी हम जहन्नम में तुम्हारे पीछे नहीं जाएंगे। ला नखलुफुकुम ही बड़ा था, वल्लाह कसम भी उठाई, आबादा से ताकीद भी की, और इस बात को वाज़ेह कर दिया कि किसी को बदगुमानी ना रहे, किसी को शक ना रहे, मैं तो क्या जहन्नम में साया ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपनी बात नहीं की, जमा मुतकल्लिम का सीगा है, खुदा की कसम है हम तुम्हारे पीछे जहन्नम में नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, तुम हमेशा जहन्नम में जल के राख बन जाओगे। अगरचे इसकी वजाहतें हैं कि जो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है जहन्नम में जा सकता है। मोमिन हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा, हमेशा काफिर रहेगा। मोमिन अपने गुनाहों की सजा लेके निकल आएगा, लेकिन वो जाएगा तब जब कुछ मराहिल में नाकाम हो गया। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत ना मिल सकी तो फिर जाएगा। अगर नबी अलैहिस्सलाम ने अपना ना कहा तो फिर जाएगा। अगर खालिक़े कायनात ने मुआफ ना किया तो फिर जाएगा। वरना अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम से पहले ही अगर अपनी बख्शिश का इजहार कर दिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ये मेरा गुलाम है, अहादीस कुतुब सित्ता में ये बात मौजूद है कि फिर वो शख्स जहन्नम के करीब भी नहीं जा सकेगा। अगर जो गुनाहगार था उसको वैसे ही जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा। इस वास्ते मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, ला नखलुफुकुम अबदा, हम नहीं, तुम ही जहन्नम में जलते रहोगे। बहुत शमसाम हजरात, यहां इस बात की भी वजाहत हो गई। लोग आज इतने बेलगाम हो गए, कुछ कहने लगे मा अदरी मा युफअलु बी वला बिकुम, मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा, तुम्हारे साथ क्या होगा। ये एक बाकायदा हमारा इंशाल्लाह इसका मौजू होगा, लेकिन ज़िम्नन अर्ज करना चाहता हूं, जो सरकार ये ना जानते हो तो कसम उठा के ये कैसे कह सकते हैं। वल्लाही, सिर्फ बात ला अदरी अपने बारे में, और यहां तो अपने गुलामों की भी बात हो रही है। वल्लाहि ला नखलुफुकुम अबदा, हम तुम्हारी सीटों पर, तुम्हारे पीछे हम जहन्नम में नहीं जाएंगे। तो इस वास्ते मुहद्दिसीन कहते हैं ला अदरी मा युफअलु बी वला बिकुम का मतलब यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे थे, मुझे अल्लाह कितनी बड़ी जन्नतें देगा, मुझे तो उनका इहाता ही नहीं है। क्या क्या इनाम होगा, क्या क्या सुरूर होगा, कितनी ऊंची मेरी जन्नत होगी, कितना ऊंचा मेरा जन्नत में मकाम होगा। इसके लिहाज से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे थे कि जो मुझ पर नवाज़ात है, क्योंकि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर लम्हा नई आ जाएगी, अल्लाह उनको नया पैदा कर देगा। लिहाजा ये ऐसी चीज है कि अगर आज मैं उसका इहाता करना चाहूंगा तो नहीं कर सकूंगा। ये तो इजहार था अल्लाह की तरफ से नवाज़ात का, वरना ये कैसे हो सकता है कि जिस बंदे को अपने बारे में पता नहीं कि मैं जन्नत में जाऊंगा या नहीं, उसके कहने पे कलमा कौन पड़ेगा, उसके कहने पे मोमिन कौन बनेगा। ये तो माअज़ल्लाह नबूवत पर आदम एतमाद हो जाएगा। तो इस वास्ते हरगिज वो मफहूम है ही नहीं, किसी ने भी नहीं लिया। 5-6 इसके मतालिब है, एक मैंने यहां पे अर्ज कर दिया, और वो 5-6 मतालिब हुई है जो कि अकीदा हक्का के मुताबिक है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां इस बात का ऐलान फरमा रहे थे। यहूदियों को दो टोक अल्फाज में कह दिया, खुदा की कसम है हम में से नहीं कोई जाएगा, तुम जहन्नम में जलते रहोगे। तीसरा सवाल यह था कि क्या तुमने बकरी में जहर डाला है, जो उस वक्त दावत की गई थी और अपनी तरफ से इजहार मोहब्बत था, हदिया में तोहफे में इजहार मोहब्बत होता है, और तुमने बड़ी मुझसे मोहब्बत की और बड़ा मोहब्बत का इजहार किया, बकरी को तुमने जहर आलूद किया और मेरे लिए भेज दिया। तुमने क्या जहर मिलाया था?
کہنے لگے ہاں ملایا تھا۔ فرمایا کیوں، کس چیز نے تمہیں برانگیختہ کیا کہ تم زہر ملاتے؟ تو ان سب کا جواب تھا بخاری کے اس مقام پر، وہ کہنے لگے ہم نے زہر ملایا تھا اور اس لیے ملایا تھا اگر تم سچے نبی ہوگے تمہیں پتا چل جائے گا، اور اگر تم جھوٹے ہوگے نستری ہو من کا ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ ان کے الفاظ تھے، اور ان کے بدترین صورتحال جو تھی ان کی، اس میں بھی یہ بات ابھی تک محفوظ تھی کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم جو کچھ بھی کر لیں گے اگر سچے ہوں گے تو یہ بچ ہی جائیں گے۔ اور اس میں بالخصوص جو دیگر کتب میں بخاری کے علاوہ یہ حدیث آتی ہے، تو وہاں جب پوچھا بالخصوص اس عورت نے جس نے وہ تحفہ بھیجا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ اتنے ایسے ذریعے سے پہنچے کہ کوئی شک ہی نہ پڑ سکے کہ اس میں زہر ڈالا گیا ہے، اگر کسی سردار کی طرف سے جائے گی تو ہو سکتا ہے وہاں پڑے، اتنا مخالف تھا، اب یہ دعوت کیسے کر رہا ہے، ایک عام فقیر سے یہودیہ کرے گی تو اس کی اور بات ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اسممت، کیا تم نے زہر ڈالا؟ کہنے لگی من اخبرہ کا، تجھے کس نے بتایا؟ تو میرے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ میں بکری کی اگلی ٹانگ کا گوشت تھا، فرما اخبرتنی هذه الزرا، مجھے اس بوٹی نے بتا دیا ہے۔ محتشم سامع حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا منظر کتنا حسین ہے۔ جس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر پر عامل مقرر کیا گیا تھا۔ وہ خیبر میں گئے ہوئے تھے، ان پر رات کو تشدد کیا گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیا کہ یہودیوں کو ہم یہاں نہیں رہنے دیں گے، خیبر سے یہودیوں کو نکالیں گے۔ جو صورتحال تھی ان کے ذمہ ہونے کی انہوں نے خود ختم کر دی ہے۔ ہمارا اس علاقے میں اور کوئی دشمن نہیں سوائے یہودیوں کے، اور ان یہودیوں کا ہی یہ عمل ہے جو انہوں نے تشدد کیا ہے، لہذا آپ نے اعلان فرما دیا یہودیوں اب تم کو خیبر سے نکلنا پڑے گا۔ اور جان لو یہ اس دن اعلان ہوا تھا کہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، زمین ہماری ہے، تم ہمارے مزارع تھے اور کاشتکار تھے، ہم ظلم بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اعلان کر دیا جس کی جتنی فصل ہے، جتنا مال ہے، جو کچھ ہے ہم خرید لیتے ہیں، لیکن تم کو ہم اس زمین پہ نہیں رہنے دیں گے، یہاں سے نکل جاؤ اور خیبر کو خالی کر دو۔ جس وقت یہ فیصلہ یہودیوں کو سنایا گیا، ایک بڑا تیز یہودی تھا، سردار تھا، وہ بنی ابی حقیق کا سردار، وہ آ گیا اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، کہنے لگا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کر کے گئے اور تم ان کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ یہاں خیبر میں انہوں نے ہمیں آباد کیا تھا اور ہم خیبر میں موجود تھے، اور تم اپنے نبی کے فیصلے بدلنے کے لیے بن گئے ہو پیچھے خلیفہ، ایسی باتیں کر رہے ہو۔ تمہارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہاں پر قرار رکھا تھا تو تم ہم کو یہاں سے کیوں نکالتے ہو؟ جس وقت اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ گفتگو کی تو قربان جاؤں مسلمانوں کی حکمران اس وقت کیسے ہوتے تھے اور ان کا علمی مقام کتنا اونچا ہوتا تھا۔ فرمانے لگے ازننتا انی نسیت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھول گیا ہوں؟ تمہیں یہ خبر نہیں میں اس وقت پاس موجود تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کہا تھا کیف بکا اذا اخرجت من خیبر، یاد کرو وہ وقت اے بنی ابی حقیق کے سردار جب تمہیں خیبر سے نکالا جائے گا، وَتَعْدُ بِكَ قُلُوسُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ، اور تمہیں تیز رفتار اونٹنیاں دوڑا کے لے جائیں گی، اوپر بٹھا کے لے جائیں گی، اور کئی راتوں تک سفر کر کے تمہیں دور جانا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے یہودی، ہم نے غیب دان نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور انہوں نے اس دن یہ خبر دی تھی ایک وقت آئے گا جب تم کو خیبر سے نکال دیا جائے گا، اور آج وہ وقت آ گیا ہے، ہم نے اللہ کے نبی کے فیصلے پر فیصلہ کر دیا ہے۔ محترم سامعین حضرات، اب دیکھو بخاری شریف ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے، اور یہ تھا وہ لمحہ کہ اگر کوئی بھی اس عقیدے میں معمولی سا بھی غبار ہوتا تو یہودی چیلنج کر دیتے کہ تم تو یہ کہتے ہو وہ کل کی خبر نہیں جانتے، تو اتنی 20 سالوں کی خبر وہ کیسے جانتے ہوں گے؟ آج تم ہمیں ان کی خبر پر نکال رہے ہو، تم تو عقیدے نہیں رکھتے کہ وہ کل کی خبر بھی جانتے ہو، تو آج کی خبر وہ کیسے جانتے ہوں گے؟ یعنی وہ فورم تھا کہ فوراً اس کو چیلنج کیا جا سکتا تھا۔ اس بات کو پتا چلتا ہے کہ یہودیوں پر بھی یہ روب طاری تھا مسلمانوں کی اجماعی عقیدے کا کہ
کہ ان کے وہ نبی ہیں آج نہیں قیامت تک کی بھی خبر جانتے ہیں، اور جو جانتے ہیں سچی جانتے ہیں۔ اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ دلیل کے طور پر نبی علیہ السلام کے علم غیب کو پیش کر دیا، فرمایا ہم خود نہیں نکال رہے، ہمیں نکالنے کا حکم پہلے سرکار دے کے گئے ہیں، اور ہمیشہ اس بات میں جب بھی تم سے بات ہوئی تھی ہمارے محبوب علیہ السلام نے سال کی پابندی نہیں لگائی تھی، یہ فرمایا تھا اقرکم ما اقرکم اللہ، جب تک اللہ کو منظور ہوا ہم رکھیں گے، کوئی ہم حد نہیں معین کرتے کہ اتنے سال رکھیں گے یا ہمیشہ رکھیں گے، اور یہ قرائن صحابہ پر چھوڑ دیے کہ جب بھی دیکھو کہ یہ خرمستیاں کر رہے ہیں یہودی اور تمہارے نظام کے خلاف چلتے ہیں تو ان کو یہاں سے نکال دو۔ تو دونوں باتیں پیش نظر ہیں، ظلم بھی نہیں کیا، جو ان کا مال تھا اس کی قیمت دی کہ یہ تم لے لو اور تم یہاں سے نکل جاؤ، اور یہ زمین اللہ کی ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے، اور یہ اہم موضوع ہے کہ جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا ہے اس کے بعد شرعی طور پر کسی کی حکومت کو ماننا زمین پر یہ کفر ہے۔ اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خط لکھے تھے کیسر کو، کسرا کو اور بحرین کے بادشاہ کو، ان کو ملک نہیں لکھا تھا کہ تم ان کے ملک ہو، مالک ہو زمین کے، فرمایا زمین اللہ کی اور میری ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جان لو زمین اللہ کی ہے اور میری ہے، زمین کسی کی نہیں، دنیا میں ایک چپا بھی کسی کافر کا نہیں، یہ ساری زمین اللہ کی ہے، یہ بندوں پر ہے کہ اللہ کے بندے کب اس زمین پر اللہ کا نظام رائج کرتے ہیں۔ اس واسطے زمین تو مسلمانوں کی تھی، فرمایا زمین ہماری ہے اور تم یہاں سے نکلو گے، اور تمہیں تمہاری چیزوں کے پیسے دیتے ہیں، جو تمہاری کھیتی ہے اس کا پیسہ دیتے ہیں، اور سب کچھ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب تھا کہ جب یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو چیلنج کیا کہ تمہارے نبی جو کام کر کے گئے تھے تم بدلنے آ گئے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بدلنے نہیں آئے، ہم نافذ کرنے آئے ہیں۔ یہ بات ہمیں نبی علیہ السلام بتا کے گئے تھے، اور تمہیں کہا تھا بالخصوص، تمہیں خطا کہا تھا ازننت نسیتو، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ عمر بھول گیا؟ عمر سے ذہین کون ہے؟ مجھے یاد ہے، میں جانتا ہوں، اور یہ حکمران ہے کہ امیر المومنین جو ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کا بحر ناپیدا کنار بھی ہوتا ہے، اس کو قرآن و سنت پہ پوری آگاہی اور دسترس بھی ہوتی ہے کہ جب یہودیوں نے اتنا بڑا اعتراض کر دیا تو فرمایا کہ نہیں کوئی اعتراض نہیں، ہمارے نبی علیہ السلام نے تجھے کہا تھا کیف بک اذا اخرجت من خیبر، آج ہی وہ گھڑی دیکھو جب تمہیں نکالا جائے گا، وہ سامنے رکھو، تمہیں ضرور نکالا جائے گا، وتعدو بک قلوسک، تمہاری اونٹنیاں تمہیں لے کے دوڑیں گی، لیلۃ بعد لیلۃ، کئی راتوں تک، مطلب یہ قریب رہنے بھی نہیں دیں گے، اتنا دور تمہیں نکال دیں گے۔ جس وقت یہ بات سامنے آئی، اگر وہ بھی یہودیوں کا سکالر تھا، کہنے لگا کانت ھذہ ھذیلۃ من ابی القاسم، یہ تو انہوں نے مذاق میں کہا تھا، کانت ھذہ ھذیلہ، یہ تو چھوٹا سا مذاق تھا ان کی طرف سے، وہ مذاقیہ طور پر کہہ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہیں پتہ نہیں، ما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ، مذاق نہیں ہے، یعنی فیصلہ جس بنیاد پہ کیا، یہ میں اس کی اپنی طرف سے علت بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عمر نے جھٹک دیا، اور وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ تم ہمارے نبی علیہ السلام کے قول کو مذاق کہتے ہو، ان کی اس وقت تک زبان نہیں کھلتی جب تک وحی یوحیٰ کی تار نہیں ملتی، لہذا وہ جو بول رہے تھے سچ بول رہے تھے، وہ مذاق نہیں تھا۔ اب اس سے پتا چلا نبی علیہ السلام کے علم غیب پر لفظ مذاق بولنا، مذاق کرنا اور تضحیک کرنا یہ یہودیوں کا شیوا ہے۔ یہودیوں نے پہلے دن سے اس بات کے بارے میں یہ لفظ بولے ہیں کہ یہ مذاق تھا نبی علیہ السلام کی طرف سے، ابو القاسم کی طرف سے تمہارے نبی علیہ السلام نے بطور مذاق کہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، بطور مذاق نہیں، یہی سنجیدہ باتیں حق تھا۔ فاجلہم عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دوسری بات مجھ سے نہ کرو، فوراً بستر بوریا لپیٹو، جہاں سے نکل جاؤ، اس واسطے کہ ہمارے نبی علیہ السلام غیب دان ہے اور ان کے غیب پر ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ ہماری 7ویں قسط تھی علم غیب کے مسئلہ پر، اور یہ جتنی باتیں بھی پیش کی جاتی ہیں اس موضوع پر احادیث، یہ صرف اختصار سے ایک ہی جہت کو سامنے رکھ کے، ورنہ ہر حدیث سے درجنوں مسائل اخذ ہوتے ہیں، اگر ایک کوئی بیان کرنا شروع کر دیں بیک وقت سارے موضوع شروع ہو جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ سامعین کی توجہ ایک وقت ایک مسئلے کی طرف ہی رہے۔ تو یہ علم غیب شریف کا 7واں موضوع تھا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو مزید اقساط میں آئے گی۔ وآخر دعوایا
ان الحمد للہ رب العالمین۔